بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ میں اچانک سوچنے لگا تھا کہ یہ بات جو بھی میرے ذہن میں آئی، آئی ڈونٹ نو کہ ابھی یہ دنیا میں پھر کبھی کہیں بات ہوئی ہوگی یا نہیں ہوئی ہوگی، یا کسی کو اندازہ بھی ہے یا نہیں ہے، کیونکہ سب سے مشکل وہ پریڈکشن یا وہ بات ہوتی ہے جو ذہن میں آئے، جس کا آپ لوگوں کے ذہنوں میں کوئی شک یا نقشہ موجود نہ ہو اور اس بات کو کر دیا جائے۔ تو اس ٹائم تو میرا جتنا بھی ویور بیٹھا ہے وہ بور ہی ہوگا اس بات سے، اور ہو سکتا ہے ابھی وہ فوراً ہی اس کو سوائپ کر دے اور کہے کہ یہ کیا بات ہے۔ جیسے کبھی حملے پہ، خوراک کٹھی کرنے پہ، جب کرائسس کا کہا تھا کہ المیہ بن جائے گا انسانی، اس وقت بھی تو ایسے جذبات ہی ہوتے ہیں۔ سر جی اب ذرا تھوڑا سا نا وہ کیا کہتے ہیں، جو مجھے لگ رہا ہے میں وہ بتانے لگا ہوں۔ میں اس پہ کوئی، میرے پاس ریڈنگ نہیں ہے، ایسٹرالوجی ہیلپ نہیں کر رہی اس میں، ایسٹرالوجی نہیں کر سکتی اس میں۔ جو ہونے جا رہا ہے وہ انٹویشن ہے، وہ خیالات ہیں، وہ اسیسمنٹ ہے، وہ شاید مطلب جو بھی کہہ لیں، آپ کے سوال کے بعد جو نقشہ بنا وہ جس پہ میں مسکرایا یہ وہ ہے۔ کیونکہ دیکھیں ایسٹرالوجیکلی تو ہمارے پاس چارٹس ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ ہم نیٹو کی ڈیٹ آف برتھ بنا کے اس کا چارٹ بنا لیں، تو نیٹو اس ٹائم رشیا سے نبرد ازما ہے یا بیک اینڈ پہ ہے، تو لگے گا کہ فرنٹ اینڈ پہ آ جائے گا۔ نیٹو رشیا مطلب جیسے 27 سے پہلے اکتوبر سے پہلے ان کا آپس میں کوئی نیا ملک، کوئی نیا حملہ ٹاکرا ہو جانا ہے۔ اچھا اب مڈل ایسٹ کی بات کریں تو انڈیویجول ملک ہمیں اٹھانے ہیں، یا یو اے ای کا فارم ہوا تب زیادہ۔ لیکن یہ جو اب ٹرمپ نے ٹویٹ کیا اور کوئی عظیم بات یا عظیم چیز، اس کو کہاں سے نکال سکتے ہیں ایک پاگل آدمی کے دماغ سے جس کا میں پہلے ہی کہتا ہوں کہ مینٹلی جو ہے وہ بہت زیادہ وہ ہے۔ اس کا ایک نقشہ، اس میں دو باتیں ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1 تو یہ ہو سکتا ہے کہ اسرائیل امریکن ایک اینٹیٹی کے طور پہ اناؤنس کر دیا جائے، جس میں جو غزہ کی بیلٹ ہے اس کو ایک انٹرنیشنل سٹی بنا دیا جائے۔ اس انٹرنیشنل سٹی کو جو ہے وہ امریکہ ڈائریکٹ رول کرے، یا اس سٹی کو مشترکہ اس کے الائز مل کے ڈیل کریں، اس پورٹ کو سب مل کے ڈیل کریں۔ مثال کے طور پہ اس میں سعودی عربیہ، قطر، جتنے بھی اس ٹائم کے امریکن ڈیفنس کلائنٹس ہیں، وہ سارے کے سارے مشترکہ طور پہ اس پٹی پہ بیٹھ کے انٹرنیشنل ایک حیثیت کا کوئی وہ غزہ کو سٹیٹس بنا کے، اور اسرائیل کو بھی اس پہ کنونس کریں۔ نمبر 1۔ نمبر 2، اسرائیل کو اناؤنس کر دیا جائے کہ یہ اب آج سے امریکہ کی سٹیٹ ہے، یا امریکن ہی اس کا وہ، اور جتنے بھی معاملات ہیں اس خطے کے امریکن معاملات وہ نہ بنا دیے جائے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ کوئی نیا اتحاد امریکہ کا، جیسے انہوں نے EU بنائی تھی، جیسے انہوں نے نیٹو بنائی تھی، جیسے انہوں نے کچھ اور فارم کیا ہے، تو مجھے یہ لگتا ہے دو باتوں میں سے، ان 2-3 باتوں میں سے کوئی بات ہے۔ ایک کہ اسرائیل کو ریاست اناؤنس کر دے، کوئی بہانہ کرے، کوئی ڈرامہ کرے، کوئی الائی ایسا فیل کریٹ کر دے کہ یہ ریاست بن جائے، یا وہی انٹرنیشنل سٹی میں یہ سارے الائز کو لا کے اکٹھا مشترکہ ایک شہر بنا دے، یا اس میں ایک نیا اس خطے میں UNO ٹائپ یا نیٹو ٹائپ کچھ ایسا وہ فورس یا کوئی ایسی ان کا اتحادی وہ بنا دی جائے، اور اس کے تحت اس کو آپریٹ کرنے کی بات ہو۔ فلسطین کو اس کے تحت آپریٹ کرنے یا کروانے کی بات ہو۔ جیسا کہ آپ لوگ دیکھتے ہیں یہ آپریٹرز، یہ کیا نام ہے ان کا ملک ہے، ایک بیلگریڈ نہیں، اسی سائڈ پہ یہ آرمینیا کے ساتھ ہی کہیں ہے، جس کی یورپی یونین ہی اپروول دیتی ہے اس کے صدر کی، یا ان کا نمائندہ ہی اس کا وہ لگتا ہے، ایک نمائندہ ان کا بھی بیٹھتا ہے اس کی حکومت میں۔ مجھے نام ذہن سے نکل گیا، آئی ڈونٹ نو، انہی میں سے کوئی ہوگا۔
یہ رشیا اور چیچنیا اور ان کے ساتھ ساتھ وہ 2 ایریاز ہیں، ان میں ایک اس جرمن یا ادھر کا ڈائریکٹر بیٹھتا ہے، اس طرح سے کوئی بات ہے۔ تو اس طرح کا کوئی میکنیزم نکالا جائے گا جو شو وہ یہی کر رہا ہے کہ وہ پہلے کبھی نہیں ہوا، لیکن وہ اس کی مثال پہلے موجود ہے، جیسے میں نے یہ اس کی بات کی۔ تو ان دونوں تینوں باتوں میں سے کوئی ایک بات ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ میرا نہیں خیال کہ کوئی اور بات ہو سکتی۔ تھامس صاحب، یہ جو ایران کے اوپر دوبارہ پابندیاں لگی ہیں، یہ اور دوسرا جو نیٹو کے بارے میں کہہ رہے ہیں روسی وزیر خارجہ کہ ہم اس کے اوپر حملہ نہیں کریں گے، یہ 2 معاملات، اور تیسرا یوکرین کے اوپر 12 گھنٹے مسلسل بمباری، ٹرمپ صاحب تو جنگ رکھوانی تھی، وہ تو آپ کہہ چکے نہیں روکے گا، لیکن ایران کے اوپر نئی پابندیاں، یہ کیا منظرنامہ بنے گا اگلا؟ آیت اللہ خامنائی صاحب تو کہہ چکے ہیں کہ بھائی نہ کوئی چکر نہیں، ہم اپنا جوہری پروگرام نہیں روکیں گے۔ دیکھیں، یہ جان بوجھ کے ایران کو تنگ کرنے والی بات ہے، وہ بڑا کلیئرٹی سے بتا چکے ہیں کہ ایٹمی ہتھیار بنانا جائز نہیں ہے، اور اسی بنیاد پہ سعودیہ نے بھی نہیں بنایا کبھی۔ ایران پہ جو پابندیوں کی آپ بات کر رہے ہیں نا سر، ایران بڑا کلیئرٹی سے اس پہ یہ اپنا فتویٰ موجود ہے جو بار بار وہ دیتے بھی ہیں، بلکہ ان کے وزیر خارجہ نے اس کو اپنی پریس کانفرنس میں بھی بیان کیا تھا کہ ہمارے رہبر معظم کی طرف سے ایٹمی ہتھیار بنانا جائز نہیں ہے، اس لیے ہم یہ نہیں بنا سکتے، اور کیونکہ اس انقلاب اسلامی ہے، وہاں موجود ایک اسلامی نظام ہے، اس کے تحت ہمیں الاؤ ہی نہیں ہے۔ لیکن جوہری طاقت کا استعمال کرنا اپنی انسانیت کی فلاح و بہبود میں وہ الاؤ ہے، ہم اسے بجلی بنائیں، ہم اسے اپنی باقی ڈیولپمنٹس کریں، اور بلکہ اس میں انہوں نے ایک سٹیپ آگے جا کے سب کو آفر کی، قطر کو، سعودیہ کو، اور بھی جتنے ممالک کے، اس سے اگر استفادہ کوئی اسلامی ملک کرنا چاہے گا اس کے لیے بھی ہم حاضر ہیں۔ تو یہ بار بار جو ایکچوئل ان کو پرووک کرنے کی بات ہے بیسیکلی، کہ وہ اس کو جتنا شد و مت سے ایکسپلین کر رہے ہیں لیکن اس پہ کوئی یقین نہیں کر رہا، اور اس پہ کوئی بیہیو ایسا ہے جیسا کہ وہ جیسے کہتے ہیں کہ چور مچائے شور یا چور کو چور نظر آتا ہے۔ تو اس بات کو کیونکہ اچھا ایک بات سمجھیں، اگر میں آپ کے مذہب کو مانتا ہوتا یا سمجھتا ہوتا تو میں آپ کے مذہب میں ہی نہ آ جاتا۔ بھائی رضوان صاحب، اگر آپ کا مذہب مجھے سمجھ آتا ہے یا میں اس کو ایڈمائر کرتا یا اس کی جو کلیئرٹی مجھے آ جاتی تو میں کنورٹ ہو جاتا، سمپل۔ تو ڈیفینیٹلی ان کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاپ جو آپ لیٹسٹ ہیں ان کو اس پہ تھوڑا سا کام کرنا چاہیے، کیونکہ مستقبل میں جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کرسچن مسلم یونٹی جو سب سے بڑی قوت بن جائے گی دنیا کی اور ہماری روایات میں موجود ہے، تو ان کو بھی اس پہ تھوڑا سا کام کرنا چاہیے۔ جتنے کرسچنز ہمارے سن رہے ہوتے ہیں اسکالرز، یا اب تو یہ ٹرانسلیٹ آپشن ہے، تو آپ لوگ پلیز اپنے اپنے لوگوں کو جو باہرلے ممالک میں ہیں اس کو تھوڑا بہت، بلکہ ایک ویڈیو آپ کے ایک فین نے بھیجی ہے، وہ میں آپ کو شیئر کروں گا، آپ کے ہی ادھر کے پروگرامز ہاٹ اور کولڈ پہ اے آئی جنریٹڈ ویڈیو ہے، بہت اچھی لگی مجھے وہ، آپ بلکہ اپنی کسی ان کو اپریشیٹ کرنے کے لیے ویڈیو کے اینڈ پہ لگا دیں گے، وہ سب لازمی دیکھیں، بڑا اچھا سٹائل تھا اس کا۔ تو ایسے آپ لوگ بھی ایفرٹس کر سکتے ہوتے ہیں لینگویج چینج کر کے، تاکہ آپ اکراس دی بورڈ پوری دنیا کو یہ میسج پہنچا سکیں بیسیکلی۔ تو ایران پہ دیکھیں، ایران بھی دوبارہ خطرے میں تو موجود ہے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا ہم نے اس پہ پہلے بھی بات کی تھی کہ یہ سیز فائر ہے، عارضی ہے، یہ کبھی بھی دوبارہ کروٹ لے گا، کیونکہ بیسک مشن یہ تھا کہ ادھر سے یہ حملہ کریں گے، ادھر سے عوام سڑکوں پہ آ جائے گی اور رجیم چینج ہو جائے گا۔ یہ جو حملہ تھا وہ ایٹمی صلاحیت ختم کرنے تو ایک آڑ تھی، اصل مسئلہ یہ تھا کہ جو مشترکہ B-2 بمبر بھی گئے، اور یاہو نے بھی اپنا سارا تویز بھی پھینکے سڑکوں پہ، اور سارے ٹول استعمال کر دیے، غدار بھی سارے ایکٹیویٹ کر دیے۔ تو یہ اتنا بڑا وہ حملہ تھا کہ آپ دیکھیں آپ کی مین ٹیئر ساری اڑ جائے، مین لیڈرشپ ساری اڑ جائے، مین آپ کا سارے کا سارا سٹرکچر ہل جائے،
آپ اپنی پوری قوت سے زمین، غدار، آسمان، بوم سب چلا دیں اور پھر رجیم چینج نہ ہو. تو یہ وہی بات ہے جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکھے. تو یہ انقلاب اسلامی کی میں سمجھتا ہوں کہ وہ امام علیہ السلام کی جو نائب ہونے کا ان کا دعویٰ ہے اس کے تحت کچھ نہ کچھ تو اس میں برکت اور اس کے ثمرات ضرور نظر آتے ہیں کہ یہ فیل ہوئے ہیں بیسیکلی. تو اب ان کے اندر بھی انڈیا کی طرح وہ وٹ آئے ہوئے ہیں کہ ہم نے دوبارہ اٹیمپٹ کرنی ہے. اس کی ایک اور بھی آپ کو پہلو بتاؤں کہ ان کا مقصد ایران پہ اٹیک نہیں تھا، رجیم چینج تھا. آپ کو یاد ہوگا میرے ناظرین کو کہ کچھ دن پہلے جب یہ اٹیک چل رہے تھے تو وہ رضا شاہ کا جو سکسیسر ہے، بعد کا جو بچہ، کیا نام ہے اس کا، وہ نیتن یاہو کے ساتھ بیٹھا ہوا اس کے ویڈیوز جاری ہوئی تھی. اور ایرانی قوم کو یہ میسج دیا جا رہا تھا کہ یہ آپ کا وہی سکسیسر یا بادشاہ کا بچہ جو اس کی فیملی، یہ ہمارے ان ٹچ ہے اور ہم اس کو دیں گے آپ لوگوں کی باغ دوڑ اور آپ کی انقلاب اسلامی سے جان چھڑائیں گے. اور ڈائریکٹ میسج دیا جا رہا تھا کہ ہم آپ کو پانی اچھا دیں گے. یاہو نے بڑے کلیم کیے کہ ہم آپ کو پانی صاف دیں گے، یہ دیں گے، جیسے کوئی الیکشن میں ووٹنگ نہ ہو رہی ہو. تو اس لیے یہ جنگ اور حملے سے زیادہ رجیم چینج اٹیمپٹ تھی جس کو اللہ تعالیٰ کی جیسے برکت اور کرم نے دنیاوی اسباب ہار گئے، زمینی اسباب ہار گئے، اللہ کا فضل جیتا اور دشمن کو منہ کی کھانی پڑی. اب لیکن یہ کلیم میں ادھر تک آپ کو اس لیے لایا ہوں تاکہ آپ یہ سمجھ سکیں کہ دوبارہ کیوں ہوگا. کیونکہ مسئلہ ایٹمی نہیں تھا، ہتھیاروں سے خالی کرنا نہیں تھا، مسئلہ چینج کرنا تھا، رجیم کو، انقلاب اسلامی کو گرانا تھا، رہبر کو اسیسن کرنا تھا. تو یہ اس وجہ سے ہوا. اب جب تک نہیں ہوتا اٹیمپٹ دوبارہ ہوگی، یہ دلیل ہے اس کے. اور یورپین جو اتنے بنے ہوئے وہ طوطے بن کے یورپی یونین آؤٹ آف دا باکس امریکن اما پہ یہ طوطوں کی طرح رٹا رٹایا جملہ بول رہے ہیں. پتا امریکہ کو بھی سب کچھ ہے کہ وہ جوہری کی طرف نہیں جا رہے، پتا ان کو بھی سارا کچھ ہے، لیکن جان بوجھ کے یہ ایک وہ جیسے کہتے ہیں نا سپورٹ کرنے کے لیے، ایک تاثر بنانے کے لیے دوبارہ اٹیک کا. چلو مان لو. اب اچھا یورپی یونین آگے کیوں کی ہے بھائی؟ اتنا ہی آپ سائنسدان. ٹرمپ نے تو کہا تھا ختم کر دیا، 5 سال وہ کچھ نہیں کر سکیں گے. تو پھر اب اس حملے کو آپ کے صدر کے سچ مانے یا نہ مانے، یا یورپ کی جو یا دوسری ایجنسیز کی خبروں کو مانے. تو انہوں نے پھر یہ کام کیا کہ امریکہ کیونکہ یہ کلیم کر چکا ہے کہ سب ختم ہے، ہم نے کیپیبلٹی ختم کر دی ہے، اور اگر اس حملے کی ناکامی کو مانو تو امریکہ کی بےعزتی ہے، اس کا علاقے میں روب ختم ہوتا ہے. تو پھر اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ یورپینز کو آگے کر دو کہ بھئی اب تم لوگ پھر ایران کی اس بات کے پیچھے پڑ جاؤ، ایٹمی 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 شور ڈال لو. مقصد کچھ اور ہے، حاصل کچھ اور ہے. اس لیے یہ اٹیک بھی ایران پہ دوبارہ ہوگا. لیکن اب ایسے ادھر کے پولیٹیکل فیگرز کو، ایسے وہاں کی اینٹیٹیز کو ایسی سڑکوں پہ عوام پہلے لا کے پھر ہوگا. پہلے سڑکوں پہ عوام لائی جائے گی ایران کی، پہلے ادھر احتجاج پھوٹ. اس کے بعد جس دن ایران کی سڑکوں پہ، چلیں یہ لے لیں، جس دن ایران کی سڑکوں پہ آپ کو احتجاجوں کی خبر مل جائے دوبارہ اٹیک پکا ہے. اب یہ ایران کا ہو گیا. دوسرا جو آپ نے نیٹو اور اس کا کہا، اس کی ریزن سن لیں، آج ساری سن لیں. آج کافی دنوں بعد گیپ آیا نا، سارے وہ اداس بھی ہوئے تھے، بور بھی ہوئے تھے. لیکن دیکھیں مدینہ کے دن ہوتے ہی ایسے ہیں کہ وہاں کوئی اتنی کیفیت نہیں ہوتی کچھ اور کرنے کرانے کی. یا مکہ تو چلو ہمیں پھر وہ ایک فیل اور ہے. مکہ کی فیل جو ہے وہ حرم کے طواف، صفا مروہ، پانی آب زمزم کے وہ رگڑے نکالی جاؤ، وہ ان ساری کیفیات میں بندہ ہوتا ہے. لیکن مدینہ تو آپ اندر ہوں یا باہر ہوں، ذہنی طور پہ آپ ایک اور ہی دنیا میں ہوتے ہو، دل نہیں کرتا کسی اور کام کو یا بات کو. تو بہرحال اب پھر کسریں ہم پوری کر رہے ہیں انشاءاللہ. آپ لوگوں کی اتنے دنوں کا جو گیپ ہے نا، اس کی کسر. آج رضوان صاحب بھی دیکھیں اداس ہوئے ہیں، بالکل انہماک سے آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہیں. تو اس میں اب یہ سن لیں، نیٹو پہ اٹیک ہونا ہے، اس لیے
रशिया ये क्लेम कर रहा है कि हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, क्योंकि ये कल को नेटो ये ना कहे कि हम रशिया पे अटैक करने जा रहे हैं, क्योंकि रशिया को ये यकीन है कि ये जो उसने 12 घंटे का बारूद चलाया लगातार, ये इससे पहले बड़े तेज कर दिए उसने हमले, बिल्कुल ज़ेलेंस्की को जमीन बोस करने के लिए। उसके जवाब में नेटो कभी भी रशिया पे अपने अलाइज के जरिए, रोमानिया, लैटविया, स्वीडन या जहां भी किसी भी साइड से रशिया पे अटैक करवा सकता है, कर सकता है, एक और इसके हिस्से को जंग में धकेल सकता है। तो उसके हिफ्ज मातकद्दुम के तौर पे इस बात को भांपते हुए ये स्टेटमेंट दी गई है कि हम नहीं करेंगे, ताकि आपको ये पता हो कि हम आप पे कभी नहीं करेंगे, अब आप भी ना आना। लेकिन जैसे ही उनको पता है, ये बात हुई इसलिए कि उनको पता है कि अब नेटो ने मुझ पे बहुत बड़ा अटैक करना है, और इसी वजह से वो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं ताकि इंटरनेशनल मीडिया में हम सच्चे रहें कि हमने देखे कितना क्लियरली कहा था हम नहीं करेंगे, लेकिन अगर किसी ने किया तो हम छोड़ेंगे भी नहीं, क्योंकि अब आपको यूक्रेन के जवाब में किसी ना किसी मुल्क की कोई चीज रशिया को मारी जाएगी, जिस पे रशिया चीख के कहेगा कि ये तो देखो मेड इन जर्मनी लिखा हुआ है, और हमने कहा था कि अब अगर किसी और मुल्क की कोई मसाला तैयार या कुछ मिला तो फिर हम उसी पे अटैक करेंगे। और उसके तहत 27 अक्टूबर से पहले पहले भरपूर चांसेस होंगे कि आप लोगों को कोई नया धमाकेदार हिलती हुई खबर, थरथरली फला मुल्क उसमें शामिल हो गया, नया हमला हो गया, और इस तरह की खबरें तेज तेज जैसे वो खबरों वाले सुना रहे होते हैं, वो सुनने को मिले।